تو یہ کیوں ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت حیات اس لیے پیدا ہے، اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا تھا۔ عمل زیادہ ہونا مراد نہیں ہے، عمل زیادہ ہونا مفید بھی نہیں ہے، عمل اچھا ہونا، صحیح ہونا مفید ہے۔ ایک آدمی کا عمل اچھا ہے، صحیح ہے، تو وہ عمل مفید ہے۔ اگر آدمی کا عمل اچھا نہیں ہے، زیادہ عمل ہے، لیکن وہ عمل کے ساتھ شرک ہے، کفر ہے، ریاکاری ہے، تو وہ عمل فائدہ میں نہیں ہے۔ یہ اعمال کا سلسلہ جاری ہے جب تک زندہ ہے، لیکن جب تک زندہ ہے ہر انسان دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا ایک معنی یہ کہتے ہیں یہ قریب الفنا ہے، اس کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ حیات دنیا کی زندگی، معنی یہ زندگی فانی ہونے کے قریب ہے، جلدی ختم ہونے والی ہے، اس میں صحت دائمی نہیں ہے، اس میں بیماری دائمی نہیں ہے، اس میں خوشی دائمی نہیں ہے، اس میں زندگی بھی دائمی نہیں ہے، جلدی ختم ہونے والی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی بیمار کرتا ہے۔ یہ بیماری بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ موت تو ہے، اللہ نے موت بھی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی پیدا کی ہے۔ موت اور حیات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موت ہر نفس کو موت دیتا ہے، موت سے پہلی خبر دیتا ہے، موت سے پہلی تنبیہ دیتا ہے کہ خبردار موت یاد کرو۔ تو کہتے ہیں وہ خبر کیا ہے؟ یہ انسان جب بیمار ہوتا ہے، ملک میں بیماریاں پھیلتی ہیں، ایک گھر میں بیماری پھیلتی ہے، ایک شخص بیمار ہوتا ہے یا پورے گاؤں والے، پورے ملک والے بیمار ہوتے ہیں، جس کا وقت پورا ہے وہ مرتا ہے، جس کا وقت پورا نہیں ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ بیماری موت کا پیغام ہے، بیماری موت کا پیغام۔ حتیٰ کہ ایک انسان کے انگلی میں تھوڑا سا زخم آتا ہے، یہ بھی انسان غافل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، اس کو آگاہ کرنا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ یہ موت کی آگاہی کے لیے ہے کہ موت یاد کرو۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیمار ہو کر صحت یاب ہوتا ہے، تو ابھی آدمی اگر ٹھیک آدمی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں بیمار کیوں ہوا، صحت مند کیوں کیا اللہ نے؟ تو وہ سمجھتا ہے کہ بیمار کیا موت یاد دلانے کے لیے، تاکہ میں توبہ کروں اور موت یاد کروں۔ اور آدمی بدقسمت ہے، وہ بیمار ہو اور موت کی علامات جب موجود ہوں اور خود بھی بیمار ہو، موت کی علامات بھی اس میں موجود ہوں، اور وہ صحت مند ہوتا ہے، صحت مند ہو کر اس کو اتنا غافل ہوتا ہے، وہ اس فکر میں نہیں ہے کہ میں بیمار کیوں ہوا، میں صحت مند کیوں ہوا، بیمار کیوں ہوا، صحت مند کیوں ہوا، یہ فکر میں نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اونٹ کی طرح، اونٹ کو مالک نے باندھا، مالک نے اونٹ کو باندھ کر پھر کھولا، تو اونٹ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے مجھے مالک نے باندھا کیوں تھا اور مجھے پھر آزاد کیوں کیا۔ باندھا تھا کچھ وقت کے لیے پابند کر کے، پھر آزاد کیا۔ تو اونٹ کی مثال ہوتی ہے۔ خوش قسمت آدمی ہے، وہ بیمار ہو، وہ مصیبت زدہ ہو، وہ پریشان ہو، وہ عبرت حاصل کرتا ہے، وہ عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیماریوں میں مبتلا کیا، غموں میں، پریشانیوں میں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ میں ٹھیک ہو جاتا ہوں یا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ پھر جس کا وقت پورا ہے وہ مرتا ہے، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت 3 قسم کی قیامت ہے، 3 قسم کی۔
ایک کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، ایک قیامت وسطیٰ، ایک کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ اس کو کہتے ہیں جو بھی انسان مرتا ہے تو یہ موت اس کے حق میں قیامت ہے۔ جب انسان مرتا ہے موت اس کے وقت میں اس کے حق میں قیامت ہے۔ ابھی اور لوگ زندہ ہیں، جو مر گیا اس پر قیامت آ گئی، قیامت گزر گئی، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ یہ قیامت آتی ہے، جو بھی مرنے والا ہے اس پر قیامت آتی ہے، قیامت صغریٰ۔ ایک قیامت وسطیٰ ہے، قیامت وسطیٰ اس کو کہتے ہیں ایک آدمی کے ہم عمر لوگ سب مر جائیں۔ ایک آدمی 130 سال کا ہے اور 130 سال والے زندہ نہیں ہیں، ابھی اس کے ہم عمر لوگ جب ختم ہو اس کو قیامت وسطیٰ کہتے ہیں، درمیانی قیامت ہے، اس کے حق میں قیامت ہے، کیونکہ اس کے ہم عمر کوئی بھی زندہ نہیں ہے، مر گیا ہے۔ ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ وہ ہے جو پورے عالم ایک اللہ کی ذات کے سوا پورے عالم سب کے لیے فنا ہے، حتیٰ کہ عزرائیل علیہ السلام روح نکالتا ہے، وہ عزرائیل بھی آخر میں اللہ حکم دے گا۔ عزرائیل بقا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے بقا نہیں ہے، عزرائیل بھی ختم ہوگا، پھر ایک اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کے سوا اور کسی کے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرتا ہے، یہ نفخہ ثانی ہوگا، نفخہ ثانی میں پھر زندہ کرے گا، اور زندہ ہوا تو کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی ہم تو دنیا میں چونکہ عمر ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی اپنی عمر کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے، کتنی باقی ہے اور کتنی نہیں ہے، یہ عمر کا پتہ نہیں ہے۔ وہ عمر کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک ہی امید رکھتا ہے کہ میری عمر لمبی ہوگی، اور ابھی تو حدیث میں آتا ہے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس میں حرص اور امید جوان ہو جاتی ہے، عمر کی حرص، مال کا حرص، وہ جوان ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا ہے اچانک، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ کم تر لوگ ایسے ہیں موت کی علامات انہوں نے دیکھا ہے، موت کی علامات دیکھا، خوش قسمت لوگ تھے، انہوں نے عبرت حاصل کی کہ یہ بیماری جو آ گئی ہے موت کا پیغام ہے، یہ میرے لیے موت کا پیغام ہے کہ موت یاد کرنا ہے کہ موت آنے والی ہے۔ جب وہ محشر میں اٹھے گا، اب دیکھو دنیا میں عجیب منظر ہے، دنیا میں کوئی رشتہ دار سے بھاگتا نہیں، رشتہ دار سے بھاگتا نہیں ہے، جب تک زندہ ہے خدمت بھی کرتا ہے، جب مر جائے دفناتا ہے، جب تک زندہ ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے، لیکن بھاگتا نہیں۔ ابھی قیامت کے دن نفخہ ثانی کے بعد سخت زلزلہ آئے گا اور زمین ہلے گی، سارے مردے باہر ہوں گے، اس دن پھر انسان بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ، اس دن پھر اپنا بھائی سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ اور کیسے بھاگیں گے؟ کسی کے پاس بھی کپڑے نہیں، ننگے کپڑوں میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اولین آخرین سب ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، جب زلزلہ نفخہ ثانی کے بعد زلزلہ آیا سب زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو بھاری بوجھ ہیں اندر وہ باہر پھینکے گی، تو لوگ ننگے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد اور عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھنے کا کس کو موقع ملے گا، کس کو فکر ہوگی کہ وہ دیکھے گا یہ کون ہے اور میں کون ہوں اور یہ ننگا ہے اور یہ مرد ہے یہ عورت ہے۔ کہا کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی فکر میں، حتیٰ کہ عام لوگوں کا کیا باس ہے۔ انبیاء علیہ السلام جن کو خطرہ بھی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو خطرہ نہیں ہے، نبی معصوم پاک ہوتا ہے،
انبیاء علیہ السلام پر بھی اتنی ہیبت طاری ہوگی قیامت کے دن کہ ہر نبی بھی یا نفسی کہے گا، یا نفسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ آپ صرف اپنی فکر میں ہوں گے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پوری بنی آدم کے لیے شفیع اکبر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب کی شفاعت، جو بڑی شفاعت کرے گا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں ہم بھی اپنی فکر میں ہوں گے۔ ایک جب قبر سے اٹھتے ہیں، حساب دینا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، ان اوقات میں کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوتا ہے، بھاگتا ہے، ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہے اپنی فکر میں۔ ابھی اچھے اعمال کی ہیں، گواہ اس کے موجود ہیں، اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ کے علم میں ہے۔ خود آپ جہاں عمل کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے انسان مرتا ہے تو جس جگہ میں نماز پڑھتا ہے وہ جگہ روتی ہے، کیونکہ اس جگہ سے اس کا عمل اوپر جاتا تھا، جس راستہ سے اوپر سے اس کا رزق کا فیصلہ آتا تھا وہ راستہ بھی روتا ہے۔ یہ سب گواہ، سب کو معلوم ہے، گواہ ہیں، کسی کو لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، خود اللہ کے علم میں ہے، تو وہ خوش قسمت ہے، وہ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی سفارش بھی کرتے ہیں اور حالات بھی ٹھیک ہوں گے، سفارش بھی کریں گے۔ عام لوگوں پر ایسی حیات طاری ہوگی، ہیبت طاری ہوگی، خوف طاری ہوگا کہ کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوگا۔ اچھا عمل کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر اچھا عمل کیا ہے وہ دیکھے گا، وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، آرام ہے۔ ذرہ برابر برا عمل کیا ہے، اللہ نے توبہ کے ذریعے سے معاف نہیں کیا ہے تو وہ اس کو سزا ملے گی، باقی ضائع نہیں ہے۔ مولانا روم نے یہ قیامت کا منظر سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، مولانا روم نے، مثنوی نے۔ وہ کہتا ہے کہ سمندر میں ایک کشتی جاتی تھی، جب سمندر کے درمیان میں کشتی پہنچ گئی تو ایسے سخت موج آئے کہ کشتی کے تختے بالکل بکھرے، جتنے اندر لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے، ایک تختہ رہ گیا، ایک تختہ سمندر کے اوپر رہ گیا، باقی نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی تختہ ہے، سب ڈوب گئے۔ اس ایک تختہ کے اوپر دیکھا تو 2 چیزیں بیٹھی ہیں، ایک چوہا ہے ایک بلی ہے۔ بلی اور چوہا دشمن ہیں، بلی چوہے کو کھا جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ سمندر کا خوف، ہیبت، موجوں کا خوف سے وہ بلی چوہے کی فکر میں نہیں ہے، چوہا بلی کے نیچے جاتا ہے، اپنی فکر میں نہیں ہے کہ یہ بلی مجھے کھائے گی۔ تو جب وہ سمندر کا موج دیکھ کر بلی چوہے کی فکر میں نہیں ہے، چوہا بلی کی فکر میں نہیں ہے، قیامت کا منظر دکھایا ہے۔ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ، لمبی آیت۔ وہ اس قیامت کے دن باپ بیٹے سے قریب، بھائی سے، ماں والدین سے قریب کون ہوتا ہے؟ وہ سب کے سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، اور اس وقت پھر کام آتا ہے، کیا کام آتا ہے؟ انسان کو اپنا عمل جو ہے وہ عمل کام آتا ہے۔ جس کا عمل اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل کی توفیق دی ہے تو اس کے لیے آرام ہے، اس کے لیے